سورۃ الدہر کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک چشمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جنت کے اس چشمے سے اللہ کے بندے سیراب ہوں گے، اور وہ چشمہ، وہ نہر، وہ پانی، وہ خود ان اللہ کے بندوں کے کنٹرول میں ہوگا، وہ جیسے چاہیں گے اس کو چلائیں گے۔ وہ اللہ کے بندے کون ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے فرائض و واجبات کے علاوہ خود اپنے اوپر لازم کیے ہوئے نظر کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بالخصوص کمزور طبقات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اخلاص اس قدر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، تم سے ہم نہ تو عملی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی زبانی کو شکریہ ادا کرو اس کی بھی خواہش نہیں، بلکہ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو دن بڑا شدید اور بڑا سخت ہوگا۔ جب عباد اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ کے بندوں کی یہ مخصوص ان کی کوالٹیز ہیں، تو اللہ پاک ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ ان کو بچا لیں گے اس دن کے شر سے، جس دن کے شر سے یہ ڈرتے ہیں، جو دن بڑا شدید اور سخت ہوگا، اللہ پاک اپنے بندوں کو اس دن کی سختی سے بچا لیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے اس خوفناک ماحول میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نور کے ممبروں پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ صرف یہی نہیں ہوگا کہ ان کو اس کے شر سے بچایا جائے گا، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ ان کو دے دے گا چہرے کی بشاشت بھی اور دل کی خوشی بھی۔ جیسے کوئی انسان اندر سے خوش ہو تو اس کے خوشی کے آثار اس کے چہرے سے محسوس ہوتے ہیں، تو چہرہ بھی خوشگوار، تر و تازہ، کھلا ہوا، نظرتاً میں اس کا بیان ہے، اور وسرورا دل کی خوشی۔ بعض دفعہ انسان اندر غم سے گھلا ہوا ہوتا ہے، چہرے کے اوپر وہ پھر بھی بشاشت اور سکون رکھتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر
عام طور پہ جو اللہ والے اور نیک لوگ ہوتے ہیں ہزارہ غموں کے باوجود بھی چہروں پہ سکون ہوتا ہے. جیسے کسی نے کہا نا سمندر کی طرح ظرف ہم یوں بھی رکھتے ہیں دل میں طوفان مگر چہرے پہ سکون رکھتے ہیں. وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ تو تر و تازگی اور خوشگواری اور چہرے تو کھلے ہوئے ہوں گے دل کے اندر بھی سرور اور خوشی ہوگی. اللہ پاک یہ عباد اللہ کو نصیب فرمائے اور فرمائے وجزاہم بما صبر. یہ بدلہ ان کو جو ملے گا یہ ان کے صبر کی وجہ سے. اللہ پاک بدلہ دیں گے ان کو ان کے صبر کا جنت کی شکل میں یعنی باغ و بہار اور رہائشی مکانات کی شکل میں وحریرہ اور لباس میں ریشمی لباس کی شکل میں. رہائشیں بھی اعلیٰ رہنے کے مکانات بھی اعلیٰ اور پہننے کے لیے کپڑے بھی ریشم کے. میرے عزیز دوستو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ سب کچھ ملے گا صبر کے بدلے. صبر کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کے اندر مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں دکھ تکلیفیں آئیں آزمائشیں آئیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے انسان ان حالات میں بھی اس صبر سے کام لے. بے صبرہ نہ ہو وہ شکوہ شکایت زبان پہ نہ لائے گالم گلوچ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو صبر کی صفت سے متصف کرے. اور صبر کا دوسرا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں پر استقامت کے ساتھ جمع رہے مستقل نیکی کا کام کرے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما قل و دیما او کما قال علیہ السلام. فرمایا بہترین عمل وہ ہے کہ جو تھوڑا ہو اور اس پر پابندی کی جائے ہمیشہ کیا جائے. بے شک انسان روزانہ 2 نفل پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے تھوڑا سا صدقہ کرے لیکن ہمیشہ کرے. جو مستقل مزاجی کے ساتھ عمل ہوتا ہے اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے اور صبر کا معنی بھی یہی ہے. اور ایک تیسرا معنی صبر کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. لذات نفسانی خواہشات نفسانی بہت کچھ انسان کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو روک لینا کہ میرے اللہ کا حکم ہے اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے لہذا میں اس سے رک جاتا ہوں یہ بھی صبر ہے. تو ان صبر کرنے کی بدولت صبر کی اس بڑی عادت اور صفت کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو بدلہ دیں گے جنت کا اور ریشمی لباس کا. میرے محترم دوستو دنیا کے اندر مرد کے لیے ریشمی لباس ممنوع ہے سونا پہننا حرام ہے لیکن جنت کے اندر اللہ پاک انہی صبر کرنے والوں کو وہاں پہ ریشمی لباس پہنائے اور اللہ پاک ان کو سونے کے کنگن بھی پہنائے. یہاں مرد کے لیے حرام ہے وہاں اللہ پاک مردوں کو یہ اعزاز عطا فرمائے. اور اللہ پاک کیا دیں گے فرمائے متکئین علی الارائک تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام دہ مسندوں پر. ارائک اریکہ کی جمع ہے. تخت کو اور بہترین مسندگاہ کو یا آج کل یوں کہہ لیں کہ اعلیٰ درجوں کے صوفوں کو اریکہ کہا جاتا ہے. تو بڑی خوشگوار مسندوں کے اوپر تختوں کے اوپر بادشاہوں کے اس کی طرح تکیہ لگا کے پرسکون بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا. اللہ پاک فرماتے نہیں دیکھیں گے وہاں پہ دھوپ اور نہ ہی ٹھنڈک یعنی جنت کا ماحول ایسا ہوگا کہ نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی. کیونکہ زیادہ گرمی ہو جائے تب بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے گرمی بہت ہوگی توبہ توبہ کرتا ہے اور زیادہ ٹھنڈ ہو جائے
تو پھر بھی ٹھٹھرتا ہے۔ تو معتدل موسم، نہ گرمی نہ سردی، درمیانے درجے کا موسم ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اس درمیانے موسم کے اندر فرمایا تختوں پہ بیٹھے ہوئے لطف کے ساتھ، اور اس طرح پر لطف زندگی ہوگی کہ ودانیۃ علیہم ظلالھا، جنت کے درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں۔ جنت کے درختوں کے سائے ان جنتیوں کے اوپر جھکے ہوئے ہوں۔ بعض علماء فرماتے ظلال سے مراد سایہ ہے، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جنت میں تو سورج ہے نہیں، سایہ کیسے ہوگا؟ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ سورج نہیں ہوگا لیکن روشنی کا انتظام تو جنت میں بھی ہوگا۔ کیسے ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جنت میں بھی اللہ نے روشنیوں کا انتظام کیا ہو، تو جب روشنی ہوگی تو پھر لازمی بات ہے سایہ بھی ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ظلال سے مراد درختوں کی شاخیں، یعنی درختوں کی شاخیں ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور کس لیے جھکی ہوگی؟ آگے فرمایا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے درختوں کے پھلوں کے گچھے اللہ پاک فرماتے ہیں جنتیوں کے قریب کر دیے جائیں گے لٹکا کر۔ درختوں پہ لگے ہوئے گچھے اور خوشے وہ بالکل جنتی کے قریب ہو گئے۔ یہ نہیں کہ اب پھل کو اتارنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پیش آئے، یا کسی سوٹی ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑے، یا وہاں پہ کوئی آلات استعمال کرنے پڑے، پھل کیسے اتارے؟ فرمایا کہ ایسے درخت جو ہے وہ خادم بن کے اپنی شاخیں جنتیوں کے قریب کر کے کہ لے جناب ہمارے پھلوں کو کھائے، بالکل قریب، جس سے جنتی بڑے آرام سے ان کو توڑ سکے گا یہ پھل۔ اور پھر وہ ٹوٹے گا بھی ایسے، یہ نہیں کہ ٹوٹا اور ختم ہو گیا، ادھر ایک پھل توڑا ادھر دوسرا پھل پھر آ جائے۔ اللہ کی شان، ایسے بہترین عیش و عشرت والی زندگی اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، لیکن ملے گی کس بدولت؟ جو دنیا میں صبر والی زندگی گزار کے جائے، جو دنیا میں عیش و عشرت سے بچ کے جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، پھیرے لگائے جائیں گے ان پر ایسے برتنوں کے جو چاندی کے ہوں گے، یعنی جنت کے خادم، جنت میں ان جنتیوں کے خدمت گزار۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا، سب سے آخری درجے کا، اس کی جنت کے اندر بھی اس کی خدمت کرنے والے کم از کم 1000 نوکر اس کے ملازم ہوں۔ 1000، اندازہ کرے 1000 ملازموں، 1000 خادموں کی جنت کتنی بڑی جنت ہوگی۔ تو 1000 خدمت گزار اس عام درجے کے جنتی کے ہوں گے۔ جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے اس کو اللہ کتنے خدمت گزار دے، وہ خدمت گزار جنت کے چاندی کے برتن لے کر، جام لے کر ان کے پاس پھریں گے، وہ اکواب اور پیالے اور آب خورے لے کر، اور وہ چاندی بھی ایسی ہوگی کانت قواریرا، وہ شیشے جیسی چاندی ہوگی، شیشے جیسی چاندی۔ فرمایا قواریرا من فضہ، اور شیشہ بھی چاندی کا ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ گلاس پڑا ہوا ہے، یہ شیشے کا ہے، اس میں ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں، اندر نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو چاندی کا بنائے تو پھر باہر سے اندر دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں جو کچھ ہے دنیا میں اللہ نے اس کی مثالیں پیدا کی ہوئی ہیں، ان کے نمونے پیدا کیے ہیں، سوائے چاندی کے برتنوں کے، کہ دنیا کے اندر اگر چاندی کا برتن ہے تو وہ کثیف ہے، اس سے آر پار نظر نہیں آتا، لیکن جنت میں چاندی کے ایسے برتن ہوں گے کہ وہ شیشے کی طرح آر پار نظر بھی آئے گا، چاندی بھی ہوگی اور شیشے جیسی چاندی ہوگی۔ یہ مثال صرف جنت کے اندر موجود ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جنت کے خادم
شیشے کے چاندی کے شیشے کے برتن لے کر ان کے پاس پھریں گے، اور قدروہا تقدیرا، وہ خادم ایسے ہوں گے، میں جو اس کا مفہوم سمجھا ہوں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، ترجمہ اس کا کیا ہے کہ وہ اندازہ کریں گے مخصوص انداز سے، اندازہ کریں گے مخصوص انداز سے، مطلب کیا کہ وہ خدمت گزار ایسے سمجھنے والے ہوں گے، مزاج شناس ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ میرے آقا کو جنت کے اندر اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ پانی پینا چاہتا ہے، وہ دودھ پینا چاہتا ہے، وہ شہد پینا چاہتا ہے، وہ شراب طہورا پینا چاہتا ہے۔ ایسے مزاج شناس ہوں گے کہ کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود سمجھ کے لائیں گے۔ اور پھر کتنا پینا ہے، بعض اوقات یہاں بچے ان کو کہتے پانی لے آؤ، اب پینا زیادہ ہوتا ہے وہ تھوڑا لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کبھی پینا تھوڑا ہوتا ہے وہ زیادہ لے آتے ہیں، یعنی پتہ نہیں چلتا، کبھی دم کرنے کے لیے منگواتے ہیں تو وہ پینے والا پانی لے آتے ہیں۔ تو یہ مزاج شناسی اللہ پاک کسی کو نصیب فرما دے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت کے خادموں کے اندر یہ مزاج شناسی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے آقا کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے، وہ اتنی چیز اس کو مہیا کریں گے۔ یہ بھی ایک اللہ پاک ٹینشن سے بچائیں گے، دنیا کی اس ٹینشن سے بھی اللہ پاک وہاں محفوظ رکھیں گے۔ اور فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، وہاں ان کو سیراب کیا جائے گا ایسے پیالوں سے، ایسے جام سے، کان مزاجھا زنجبیلا، جن کے اندر ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی۔ زنجبیل سونڈ کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی گرمیوں میں سونڈ کا بنا کے اس کو گھوٹا بنا کے پیا جاتا ہے، ادرک جب خشک ہو جائے تو اس کو سونڈ کہتے ہیں۔ اور جنت کی سونڈ کیسی ہوگی اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس جام کے اندر، اس شراب طہورا کے اندر زنجبیل سونڈ کی ملاوٹ ہوگی، اور وہ بھی کیا ہے، فرمایا عینن، یہ بھی جنت کا ایک چشمہ ہے، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ جنت کے چشمے ہیں، کہیں فرمایا جنت کا چشمہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا جس سے عباد اللہ پیئیں گے، جو کافور ہے، کافور کا چشمہ، اور کہیں فرمایا یہ زنجبیل کا چشمہ جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک عیش و عشرت والی زندگی جو ہماری منتظر ہے، جو ہمارے لیے راہیں تک رہی ہے، لیکن یہ ملے گی کس کو؟ جو دنیا کو اپنی دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ذریعے اس جنت کو خراب نہیں کرے گا۔ اب جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت کے ریشم سے محروم رہے گا، جو دنیا میں مرد سونا استعمال کرے گا وہ جنت کے سونے سے محروم رہے گا۔ تو جو دنیا میں رب کی چاہت پہ زندگی گزار کے جائے گا، جنت میں اللہ اس کو من چاہی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، کھاؤں پیوں سنوں اور دیکھوں جو میرا دل کرے، تو پھر وہاں میرے دوستو بڑے مشکل حالات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں، بہاریں ہم سب کو بھی اللہ نصیب فرمائیں۔ ملے گی کیسے؟ دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم